اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پورے پاکستان میں یوم تقدیس قرآن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے اس موقع پر خصوصی نشست کا اہتمام کیا ہے اور آج کی اس نشست میں ہم اسکالرز سے بات کریں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مغرب میں حالیہ دنوں میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان کا پس منظر کیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو اسلامو فوبیا ہے اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اس کے جو رجحانات آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں اور ان چیزوں کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ تعالیٰ خود تعارف کرواتے ہیں قرآن کا اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو اقوام کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو کھولا جائے، قرآن کو پڑھا جائے۔ جب آپ قرآن کو کھولیں گے، قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن کو سمجھیں گے، اس کے نتیجے میں پھر آپ کو ہدایت ملے گی۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ اس کو انتہائی ادب اور احترام سے رکھ دیا جائے، جو اس کا تقاضا بھی ہے اور ادب اور احترام سے رکھنا بھی چاہیے، لیکن اس کا اصل ادب اور اصل احترام، اس کا اصل مقام یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس میں جن ڈائریکشنز پر کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن احکامات پر دیے گئے ہیں، ان پر عمل کرنے کی بنیادی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف علماء، ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید ندیم صاحب، آپ انہیں مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، دانشور ہیں۔ بہت شکریہ خورشید صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں، کیپٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کے سربراہ ہیں ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب۔ بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب مولانا ڈاکٹر مسعود علوی صاحب، معروف اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ علوی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ خورشید صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ جو سویڈن والا واقعہ ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں ہے۔ اس سے پہلے کبھی پیغمبر علیہ السلام کے خاکے بنائے جاتے ہیں، کبھی قرآن جلایا جاتا ہے۔ قرآن جلانے کا بھی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی اس قسم کی تحاریر ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جن کے اندر مقدس شخصیات کی توہین ہوتی ہے، قرآن کی توہین کی جاتی ہے، اور مسلسل دل آزاری کا ایک کھیل ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سارا کھیل رچایا جا رہا ہے۔ تو کیا کامنٹ کریں گے اس پر آپ؟ تاریخ میں مختلف ادوار میں یہ مہم ہوتی رہی ہے کہ جس میں قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اس کو ہدف بنایا گیا ہے۔ صحیح۔ لیکن میرا تاثر یہ ہے کہ تاریخ کی ہر عہد میں مقاصد مختلف رہے ہیں۔ مثلاً اگر آپ اسپین میں دیکھیے، جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو کیسے مسیحی بہت ڈیلیبریٹ طریقے سے جان بوجھ کر ایک کمپین کرتے تھے کہ مسلمان حکمران کو سزا دیں، مسلمان سوسائٹی میں ایک خاص قسم کی فضا پیدا ہو۔ صحیح۔ وہ اس کا اپنا پس منظر تھا، لیکن دور جدید میں اس کا اپنا ایک پس منظر ہے۔ صحیح۔ اور اس کو اسلامو فوبیا اور کلیش آف سویلائزیشنز کا جو تصورات پیش کیے گئے، میرا خیال ہے اس سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور ایک اس کی تیسری وجہ جو ہے وہ ہے مغرب کا بدلتا ہوا ڈیموگرافک سین۔ صحیح۔ یعنی مسلمانوں کا وہاں تعداد میں بڑھ جانا، مختلف ہجرت کی وجہ سے، مختلف دیگر عوامل کی وجہ سے۔ صحیح۔ تو وہ خود یورپ کا جو اپنا ایک سماجی پس منظر ہے اور تہذیبی پس منظر ہے، اس کے اندر مسلمانوں کی پینیٹریشن، یہ 3-4 بڑے عوامل ہیں جس نے مغرب کے بڑے لوگوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں تشویش میں مبتلا کر دیا۔ صحیح۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ 9/11 سے پہلے ہنٹنگٹن نے، پروفیسر سیمول ہنٹنگٹن نے یہ بات کہی تھی کہ کلیش آف سویلائزیشن دنیا میں ہونے والا ہے، اور یہ سر جنگ کے خاتمے کے بعد ان کی پریڈکشن تھی کہ دنیا اس نہج پر آگے بڑھے گی۔ کلیش آف سویلائزیشن کا آئیڈیا اگرچہ اس کو ایلیبوریٹ انہوں نے کیا، لیکن اس سے پہلے برنارڈ لیوس ایک اور بہت مشہور مستشرق ہیں، انہوں نے یہ ٹرم استعمال کر کے، اور وہ آج بھی اس کے لیے متحرک ہیں، ان کی بڑی کتابیں اس موضوع پر، وہ اس فضا کو انہوں نے آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی، جس کو ہنٹنگٹن نے ایک پورے وہ آپ جو سمجھے کہ تھیسس میں بدل دیا تھا۔ صحیح۔ اس میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ ایک اس طرح کا جو دنیا کا فیوچر ہے، اس کے اندر کیسے سویلائزیشن کے کلیش کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے، کیسے چین ایک بڑی قوت کو بڑھے گا تہذیبی اعتبار سے، کیسے مسلم تہذیب اس کے ساتھ ہوگی، وغیرہ وغیرہ، یہ پورا تھیسس ہے۔ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو یہ ایک سیاسی بنیادوں پر اٹھا ہوا تھیسس ہے۔ صحیح۔ یعنی اس کی اساسات مذہبی نہیں ہیں، سیاسی ہیں۔ صحیح۔ اور سیاسی اس لیے ہیں کہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جن مسائل کا آپ کو پالا پڑنے جا رہا ہے وہ سیاسی ہیں،
اور آپ جو غلبہ رکھتے ہیں اپنا تہذیبی، وہ ایک طرح سے کچھ خدشات میں گھر جائے گا اور کچھ اور تہذیبیں ابھریں گی۔ ایک تو اس کا یہ پس منظر آپ ذہن میں رکھیے کہ کیسے، اچھا پھر اس کے بعد 9/11 ہو گیا۔ 9/11 جب ہوا تو اس نے بھی ایک پورا اسلاموفوبیا کی کمپین کو شروع کر دیا، اور پھر ویسٹ میں اس خیال کو پھیلایا گیا کہ جو مغرب کا ایک ملٹی کلچرل اور ایک پلورلسٹک سوسائٹی کا کنسپٹ ہے، مسلمان اس کے لیے مس فٹ ہیں، لہٰذا یہ چیز ابھار کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ دیکھیے کہ انتہا پسند بھی ہیں، دیکھیے ان کے ہاں ٹالرنس بھی نہیں ہے، دیکھیے یہ ہر جگہ تصادم پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیڈرشپ نے چونکہ اس کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا، تو اس کے نتیجے میں کچھ ایسے رد عمل ہماری طرف سے آئے جنہوں نے گویا اس مہم کو تقویت پہنچائی، مطلب انہی کے ایجنڈے پہ کام کیا، دانستہ یا نادانستہ۔ میں اس نے زر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ دانستہ۔ بس ہم سلمان رشدی کے خلاف جو ایک ریئیکشن آیا، تو اس نے گویا ویسٹ کو ایک خطرے میں ڈالنا، یہ محسوس کیا کہ ہم لوگ جیسے اپنے ہی ملک میں ان لوگوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ پس منظر جس میں وقتاً فوقتاً اس نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں، اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جو ان کے مفادات ہیں دنیاوی اس وقت دنیا میں، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ابھرنا یا ایک دوسری تہذیب کا ابھرنا جو ہے وہ ان کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ ایسے واقعات کرتے رہتے ہیں جس سے آپ اور میں مشتعل ہوں، اور گویا اس مقدمے کو آپ تقویت پہنچائیں کہ دیکھیے یہ دنیا جو ایک ملٹی کلچرل دنیا ہونی چاہیے عالمگیریت اور گلوبلائزیشن کے کانٹیکس میں، اس میں یہ لوگ مس فٹ ہیں۔ اور دیکھیے یہ واقعہ بتا رہا ہے، اور اس کو ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ آزادی رائے کا ایک خوبصورت بینر آپ سے لیتے ہیں۔ اچھا اس میں ظاہر اتنی تضادات ہیں اس مقدمے میں کہ جس کو آپ کھولیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا۔ اس میں جو پرابلم اور ہے وہ تو میں نے بیان کر دی، لیکن اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ کچھ وہاں کے لوگوں کو اس کا احساس ہو چلا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ خود کیتھولک کرسچن کے جو بڑے نمائندے ہیں پوپ، انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے سویڈن میں جو کچھ ہوا ہے، کیونکہ ان کو یہ لگا ہے کہ یہ معاملہ جب بڑھے گا آگے تو نہ بائبل کی عزت باقی رہے گی، نہ حضرت مسیح کی کوئی عزت باقی رہے گی لوگوں کی نظر میں، اور نہ اس طرح کی کوئی حرکت اس مسیحی علم الکلام سے لے کے اس کے تہذیبی پس منظر کو محفوظ رکھ سکے گی۔ سب وہ خورشید صاحب دیکھیں، قرآن کو جب جلایا گیا تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے، تو اصل میں توہین موسیٰ تو ہو گئی، توہین عیسیٰ تو ہو گئی اس قرآن کے ذریعے نا۔ جب آپ قرآن مجید آپ جانتے ہیں، آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا، قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، پہلی کتاب نہیں ہے، ہاں آخری کتاب ہے، بالکل آخری کتاب ہے، اور وہ پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے۔ اس نے آ کے صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ کہاں انسانی جو کردار ہے اس نے پرانی کتابوں میں اپنا رول ادا کیا، ان کی جو سینکٹیٹی تھی، جو خدا کی طرف سے ان کا نازل ہونا ہے، اس کے اندر کہاں انسانی ہاتھ کار فرما ہوئے، انہوں نے اس کے متن میں تعریف کی، اس کی معنویت تعریف کی۔ قرآن مجید نے گویا اس پیغام کو نکھار کے سامنے رکھ دیا، اور مہمن اور میزان بنا کے اللہ نے اس کو رکھ دیا کہ پرانی کتابیں بھی درست ہیں، لیکن ان میں چونکہ انسان نے اپنے کام دکھایا ہے، اس لیے اس کے لیے قرآن مجید بھی گویا آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ مانیں، تورات کو بھی مانیں، انجیل کو بھی مانیں، یہ سب ان کا احترام کریں، لیکن یہ قرآن مجید آپ کو بتائے گا کہ ان کتابوں میں کہاں مسائل ہو گئے، وہ مقدمہ واضح کر دے گا۔ وہ بھی بتاتا ہے اس کتابوں پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے، انبیاء پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے، جس کو آپ ایمان مفصل اور امام مجمل کہتے ہیں، اور جس کو ہم ہر بچے کو رٹاتے ہیں، اپنے مسلمان بچے کو، اس میں یہ بنیادی جس کو ضروریات دین کہتے ہیں، یعنی اس کا انکار آپ کر دیں تورات اور انجیل کے اللہ کی کتاب ہونے کا، تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سیدنا مسیح کی نبوت کا انکار کر دیں تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا خورشید صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے، ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب، خورشید صاحب نے کہا کہ شاید مسلمان طبقات کی جانب سے، علماء کی جانب سے اور ہمارے حکمرانوں کی جانب سے شاید ہم کہیں اس مسئلے کو سمجھنے میں ناکام ہوئے ہیں، یا اس تصویر کو بہتر انداز میں بنانے میں ناکام ہوئے ہیں کہ جب یہ تصور لایا گیا آف سویلائزیشن کا، استشراق کا، اور ہم ان چیزوں کو ٹھیک طریقے سے ایڈریس نہیں کر سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید خان نے باقاعدہ جواب دیا، تحقیق کے ساتھ جواب دیا، اور کوئی جذباتی انداز میں جواب نہیں دیا، اور سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور ابھی تک اس موضوع پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور کام ہو رہا ہے۔ میرا تھوڑا سا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ہماری جو جامعات ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، آپ ان کے ساتھ منسلک ہیں، ریسرچ کا کام آپ کر رہے ہیں، تو ہماری جامعات کیوں ناکام ہوئی ہیں؟ وہ اس طرح کے سوالات کو ایڈریس کیوں نہیں کرتی؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایم فل کے، پی ایچ ڈی کے شعبہ علوم اسلامیہ میں
تھیسز لکھے جاتے ہیں وہ ان موضوعات کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. آسان سے ٹھنڈے ٹھار قسم کے موضوعات دیے جاتے ہیں اور اس پہ پی ایچ ڈی کر دی جاتی ہے. نہ پی ایچ ڈی کرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے، نہ ادارے کو، نہ ملک اور قوم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابتدا جو ہے وہ قرآن حکایہ سے کروں گا. قرآن نے کہا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. صحیح. اب دیکھیے حفاظت کی بات قرآن نے خود کر دی. کون حفاظت کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت. ٹھیک. صحیح. اب اس سے ہٹ کر ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ دور جدید میں، جیسے ابھی خورشید صاحب نے بات کی کہ اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں چونکہ جہاں تہذیبوں کے اعتبار سے ہمیں کلیش نظر آتی ہے، آپ یہ کہیں کہ تہذیبی تصادم کے اعتبار سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے رویے جو ہے وہ بدل گئے. ٹھیک ہے. ہمارے سماجی رویے جو ہیں وہ الگ ہیں، مذہبی رویے جو ہیں وہ الگ ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو آپس میں کنیکشن ہے ملکوں کا، اس کے اعتبار سے بھی ڈیفرنٹ چیزیں. ٹھیک. چاہے آپ فرانس کے اعتبار سے بات کریں یا سویڈن کے اعتبار سے بات کریں. ٹھیک. اب آپ یہ چیز سمجھیں پہلے کہ قرآن مجید فرقان حمید، اس کی عظمت کیا ہے. علامہ شیرازی نے ایک جملہ لکھا تھا نا، اور وہ جملہ کیا ہے کہ نزلنا القرآن. یہ وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے یہ کہاں نازل ہوتا ہے؟ صدور العارفین، عارفین. یہ کن لوگوں کے دلوں پر نازل ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر وہ جو جانتے ہیں اور پھر صاحبان معرفت ہیں. جی. اور پھر آگے انہوں نے بڑھ کر 3-4 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اس طرف اشارہ کیا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بنیادی طور پر یہی لوگ جو ہے وہ اس کے کیا ہیں؟ محافظ ہیں. ٹھیک ہے. اب بنیادی طور پہ ہمیں سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے کہ مغرب اگر ہمیں برانگیختہ کرتا ہے تو ہم کیوں ہو رہے ہیں؟ صحیح. مغرب اگر فساد پھیلا رہا ہے تو ہم اس کی زد میں آ کیوں رہے ہیں؟ ٹھیک. اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں. ایک یہ کہ ہم مذہبی اعتبار سے صرف عقیدت کی حد تک جڑے ہوئے ہیں. کیا قرآن کو ہم خود پڑھتے ہیں؟ اقبال نے کہا تھا نا، گر تمی خائی مسلمہ زیستان نیست ممکن بجز قرآن زیستان. کیا ہم خود قرآن سے جڑے ہوئے ہیں؟ اب اس طرف آئیے کہ علمی اعتبار سے جب ہم استشراق کی بات کرتے ہیں یا اورینٹلزم کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ کون سی فکر پروان چڑھتی ہے؟ ٹھیک. ہر دور میں، چاہے آپ اوائل دور کی طرف چلے جائیں، یعنی کہ آپ قرون اولیٰ کی بات کریں یا عصر حاضر کی بات کریں، استشراقی فکر جو ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ہمارے اندر موجود رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا تحقیق کا مرکز و محور رہا ہے ہمیشہ کیا؟ وہ ہمارا رہا ہے یا تو عبادات کے نقطہ نظر سے یا عقائد کے نقطہ نظر سے. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے اس طرف جو ہے وہ توجہ ہی نہیں دی کہ ہم اگر فقہ الاقلیات کی طرف چلے جائیں، ہم نے دوسرے لوگوں کی ساتھ اگر ہونا ہے کسی بھی اعتبار سے متمسک تو ہمارا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے. ہم اس طرف نہیں گئے. اور دوسرا جو ہے ہمارا رویہ بنیادی طور پہ قرآن مجید کو یا دین اسلام کو یا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کا جو رہا ہے وہ عمومی طور پہ 2 طرح کا رہا ہے. ہمارے اپنے اندر ہی 2 طرح کا رہا ہے. ایک کون سا؟ ایک وہ تھا جنہوں نے محبت کے دم پہ سیرت کو بہت آگے لے گئے یا قرآن کو بہت آگے لے گئے، اسلام کو بہت آگے لے گئے. صرف محبت کا دم بھرتے ہیں. اسلام کا نام لیتے ہیں تو محبت سے، سیرت کا نام لیتے ہیں تو محبت سے، قرآن کا نام لیتے ہیں تو محبت سے. بس کیا ہے؟ تاکوں میں بسایا جاتا ہوں، 2 کے پلایا جاتا ہوں. بس یہ اس حد تک ہم رہے. ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے کیا کیا؟ جنہوں نے تمسک بالقرآن یا تمسک بالسیرہ کی جو بات ہے یا تمسک بالاسلام کی بات ہے اس کو فقط یہی جوڑ دیا. کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے. ٹھیک. قرآن مجید کو جو ہے وہ ہر جگہ آپ نے پڑھنا ہے. یعنی دونوں اعتبارات سے ہم عدول فہم کا جو ہے وہ شکار رہے. ہمارا فہم جو ہے وہ کیا رہا؟ ناقص رہا. ہم نے کسی اعتبار سے بھی جو ہے قرآن مجید کو، اسلام کو، سیرت کو جو ہے وہ نہیں سمجھا. ٹھیک. ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ جب محبت ہے، محبت کی وجہ سے عمل ٹوٹتا ہے. صحیح. محبت کی جو سیڑھی ہے جب آپ اس پہ چڑھتے ہیں تو آپ عمل کے اندر تقویت پاتے ہیں، آپ کے اندر استقامت آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ رفتہ رفتہ آگے بڑھتے ہیں اور جس شخصیت کو آپ آئیڈیل مان رہے ہوتے ہیں اس کے شب و روز کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کاپی کرتے ہیں. جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا تمام تر خزینہ آپ کی زندگی میں منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ شب و روز کے اعتبار سے اس کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جامعات ہوں، ہمارا سماجی نقطہ نظر ہو، ہمارے علماء ہوں، ہمارے دانشور ہوں، ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہوں، یہ جتنے بھی سارے لوگ ہیں، ان کا عمومی طور پر دین اسلام کے اعتبار سے فہم جو ہے یا تو وہ آپ یہ کہیں کہ ایک یک طرفہ ہے یا یہ ہے کہ ادھورا ہے. اگر ہم اس کو پورے انداز سے سمجھنا شروع کریں، جو ہمارے مقاصد شرعیہ ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عبادات کے ساتھ دوسری چیز کیا ملتی ہے تو دین مکمل ہوتا ہے، معاملات. یعنی اگر ہم اس اعتبار سے دین کو سمجھنا شروع کریں، مغرب تو کجا، دنیا کی کسی طاقت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے مذہبی شعائر کی توہین کرے یا ہمارے ضمائر کو جو ہے پھر سے جوڑنے کی کوشش کرے. کیونکہ آج ہم اس نیج پہ کھڑے ہیں جس کے بارے میں ہمارے اکابرین نے کیا کہا تھا، کبھی ہے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یہ اصل وجہ ہے. چاہے جامعات کے اعتبار سے آپ ڈسکس کریں
علماء کے اعتبار سے ڈسکس کریں، سیاسی یعنی ملکی اعتبار سے ڈسکس کریں. یہ وجہ ہے. ہمیں دین اسلام کو کامل طریقے سے جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا اور اسے مقصد حیات بنا کر پیش کرنا پڑے گا. تب جا کے دنیا کو سمجھ آئے گی کہ اسلام کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لیوا جو ہے وہ کیا ہیں، اور محمدی ہونے کا اعتراف کرنے والے اصلاً کیا ہیں. اور یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ڈاکٹر شہباز علی باعث صاحب. وہ سوال میرا اپنی جگہ پر موجود ہے، اس پر تھوڑی سی ہم بات کریں گے، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ جس آپ کہتے ہیں کہ یہ نظام حیات ہے، یہ نظام نجات ہے، تو لوگ سوال کریں گے نا، اگر زندگی اس سے خوشگوار ہوتی ہے، زندگی اس سے بہتر بنتی ہے، تو اس کے نمونے کیا ہیں؟ تو نمونے آپ دکھانے سے قاصر ہیں، اور آپ تو بلکہ ایسے کچھ کام کرتے ہیں کہ آپ اسی ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں جو آپ کے الفاظ میں دشمنان اسلام کا ایجنڈا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نام اللہ کے رسول کا لیتے ہیں، نام قرآن کا لیتے ہیں، اور اعمال آپ کے وہ ہیں کہ جو دشمنان اسلام آپ میں رچانا اور بسانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اچھا مسعود علوی صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو نوجوان جس نے سویڈن میں یہ واقعہ اس سے ہوا، یہ تو ایکس مسلم ہے اور عراق سے تعلق رکھتا ہے، سابق مسلمان ہے، اور یہ الحاد کی طرف چلا گیا. اور ہم ہی دیکھ رہے ہیں کہ مسلم معاشروں کے اندر یہ تحریکیں بھی بڑی زور پڑ رہی ہیں، سوشل میڈیا کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے. اور ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں ان کی ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیزی اور فرقہ واریت، اس طرح کی چیزیں ہمارے نوجوان ذہنوں کو دور کر رہی ہیں اسلامی تعلیمات سے. تو ایک بہت بڑا کردار آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر اول دستہ ثابت ہو رہے ہیں ہمارے مذہبی طبقات ہی، کیونکہ یہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ اس پر ہمیں ایک سنجیدہ نوعیت کی بحث جو ہے وہ معاشرے کے لیے تشکیل دینی چاہیے. تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ کیوں ہے، اور مذہبی طبقے کے اندر یہ بات کیسے ان کے ذہنوں میں ڈالی جا سکتی ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ ظاہری طور پر 50 60 اور 200 بندوں کے لیے نعرے لگانے کا موجب بن سکتے ہیں، لیکن اوورآل پوری سوسائٹی کو تباہی بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال کیا ہے. اس حوالے سے دو گزارشات کروں گا. ایک تو اس سوال سے ہٹ کے ہے کہ انقلاب فرانس کے بعد سے یہ چیز سمجھی گئی کہ اب دنیا جو ہے وہ ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے. صحیح. اور اس کے بعد جو ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی تقاریب منعقد ہوئیں یورپ کے اندر، اور یہ دنیا کو باور کروایا گیا کہ جس طرح ہیومن رائٹس کے سب سے بڑے چیمپئن اور علم بردار ہم ہیں، اور ہم نے یہ رائٹس دینے کا آغاز کیا ہے. اور یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ میگنا کارٹا کے بعد سے جو ہے اصلاً یہ لوگوں تک حقوق پہنچانے کا جو ہے وہ آغاز اور سلسلہ چلا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا پر اور لوگوں پر اتنے بڑے احسانات ہیں کہ ہم ان احسانات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. حقوق کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جس دن وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ والی آیت نازل ہوئی تھی. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ہاں کہ چھوٹی بچی مطلب اب جو جینے کا حق ہے وہ تو سب سے بڑا ہے، تو اس کے بعد کیا چیز پیچھے رہ جاتی ہے. یہاں سے آپ نے حقوق دینے کا آغاز کیا اور پھر بات آگے بڑھتی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حقوق دیتے گئے، ان کا تعین فرماتے گئے، یہاں تک کہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے اس میں آپ نے مزید کھل کے بڑے واضح الفاظ میں اس چیز کو بیان بھی فرما دیا. تو ہم من حیث القوم بھی اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہاں سے ان تمام چیزوں کا آغاز ہوا. صحیح. جبکہ یورپ جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس لحاظ سے قاصر ہے کہ وہ وحی کی تعلیمات سے وہ لوگ دور ہو گئے. صحیح. اب وہ اپنی اینک کے ذریعے اس چیز کو تو دیکھتے ہیں، لیکن جو ہے جو مسلمانوں کے جذبات قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں ان کا ادراک وہ نہیں کر سکتے. اور مسلمانوں کا جو ایک تعلق قرآن کے ساتھ ہے اور اس پر جو مسلمانوں کو تکلیف اور رنج ہوتا ہے، یہ چیز ان کی سمجھ سے قاصر ہے، کیونکہ ان کا اپنا تعلق بائبل کے ساتھ نہیں ہے، ان کا اپنا تعلق اپنے مذہب کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہے. دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے تسلسل کے ساتھ یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں. ٹیری جونز نے ایوری باڈی برن دا قرآن ڈے اس حوالے سے نعرہ لگایا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑے پیمانے پر قرآن کریم کو جلایا بھی، اور 30 منٹ تک انہوں نے قرآن کریم کو جلایا.
اور اس کے بعد اس قسم کے واقعات مسلسل پیش آ رہے ہیں. پھر ہمارے جسٹس اعجاز چودھری لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے 2010 میں مختلف ویب سائٹس بشمول فیس بک کے ان کو بند بھی کر دیا اور اس پر رد عمل بھی سامنے آیا. یہ وہ چیز تھی، اس پر وقتی طور پر بڑا اچھا لوگوں نے اس پر رسپانس بھی دیا کہ جی بہت اچھا ہوا ہے. ایک چیز تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں دیر پا اقدامات کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں ہم دیکھیں کہ ہم نے ان فیوچر ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، لانگ ٹرم ہم چیزوں کو سوچیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ جو الحاد اور ملحدین کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس قسم کے واقعات ہیں اور یہ جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، دیکھیں اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے نہ صرف مدارس اور دینی اداروں سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے حوالے سے آگاہی بھی فراہم کریں اور اس کے حوالے سے چیزیں داخل نصاب کی جائیں، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں اب بھی داخل نصاب ہیں جو خوارج کے رد کے اوپر ہیں. اسی طرح بہت سے ایسے فرق جو ہیں جن کا اب وجود شاید نہیں رہا، تو ان کے رد پر اور ان کے جو دلائل ہیں ان کے حوالے سے چیزیں موجود ہیں. تو یہاں بھی اب تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ یہ چیزیں بھی داخل نصاب ہو جائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو معاملہ ہے، معاملے کی جو حساسیت ہے اس تک پہنچنے میں طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو بھی بہت مدد ملے گی. اور اسی طرح اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ پیش کرنے میں مختلف فورمز کے اوپر اسٹوڈنٹس کو، اسی طرح علماء کرام کو بھی جو ہے وہ بہت آسانی ہوگی اور بڑی آسانی سے وہ اپنا نقطہ نظر دوسروں تک پیش کر سکیں. صحیح، بہت شکریہ آپ کا. اچھا خورشید صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہماری سوسائٹی کا ایک ویلیو سسٹم ہے، ہم اس ویلیو سسٹم کے ساتھ ہم چلتے ہیں، تو مغرب کا بھی ایک ویلیو سسٹم ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مادہ پرستی وہاں پر بہت زیادہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں آپ کو آپ کی زندگی کو پر آسائش بنا سکتی ہیں، سہولیات سے مزین کر سکتی ہیں، ان سب پہ تو آپ کو چلنا چاہیے. وہ انہوں نے کچھ چیزیں بنائی ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہونا چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، فریڈم آف ریلیجن ہونا چاہیے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے مسعود صاحب بتا رہے تھے کہ وہ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں میگنا کارٹا سے، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں سیدنا فاروق اعظم نے اور اللہ کے رسول نے مائنارٹیز کے بارے میں کیا خوبصورت بات کہی کہ اگر کسی نے زیادتی کی روز حشر میں استغاثہ کے طور پر اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو ہم مائنارٹیز کے ساتھ کوئی سلوک اچھا نہیں کرتے، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ہم روگردانی کرتے ہیں. اچھا، پھر سیدنا فاروق اعظم نے بیت المقدس میں وہاں جا کر ایک چرچ میں نماز صرف اس لیے نہیں پڑھی کہ اگر میں وہاں پر نماز پڑھوں گا تو آنے والے کل میں لوگ اس کو مسجد بنا دیں گے، الگ جگہ پر جا کے یعنی احترام کیا. اور لکم دینکم ولی دین کا جو فارمولہ ہے کہ آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تو وہ جو ویلیو سسٹم ہے، مغرب نے جس ویلیو سسٹم کو اڈاپٹ کیا، جس نتیجے میں بھی کیا، وہ اس پر عمل کر رہا ہے. لیکن ہم جس ویلیو سسٹم کا علم اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے ویلیو سسٹم پر نہیں ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک تفریق ہے کہ ہمارے ہاں نعرے خوبصورت ہیں، وہ شائننگ اور بڑے برائٹ نعرے ہیں، لیکن عملاً ہم کہیں اور کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے، مذہب تو ہمارے لیے کبھی سنجیدہ ایشو نہیں رہا، یہ بات تو سمجھنی چاہیے. صحیح، نہ فرد کے لیے نہ لیکن مذہبی عصبیت رہی. ہاں، نہ فرد کے لیے نہ اجتماع کے لیے. صحیح، ہم مذہبی عصبیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں دنیا کو، جیسے آپ نے تقسیم کیا، تو ہم جب تقسیم کرتے ہیں تو ہم عصبیت کی بنیاد پر کرتے ہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دنیا عصبیت کی بنیاد پر نہیں بنائی، دنیا حق و باطل کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے. صحیح. اور قرآن مجید بھی جو اس کا رول ہے وہ مہیمن کا رول ہے، صحیح. وہ فرقان کا رول ہے. صحیح. وہ حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، یعنی صحیح. انسانوں کو بتاتا ہے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. تو انسانوں میں یہ جو گروہ بندی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آپ غیر مسلم ہیں، یہ ایک وقت گزرنے کے ساتھ ایک عصبیت میں ڈھل جاتی ہے کہ مسلمان ہے تو مجھے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. صحیح. آپ غلط ہیں یا صحیح ہے، مجھے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. حالانکہ مجھے آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، مجھے حق کے ساتھ کھڑا ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں فرمایا کہ مسلمان بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم. انصر اخاک ظلم و مظلوم. بالکل. تو لوگوں نے کہا کہ مظلوم کی سمجھ میں تو آتی ہے، ظالم کی سمجھ نہیں آتی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو ہمارا جو نظام اقدار ہے وہ عصبیت پر نہیں کھڑا، وہ حق و باطل کے پیمانے پر کھڑا ہے. صحیح. انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید عارفین سمجھ میں آتا ہے، یہ بات درست ہے، ظاہر ہے کہ جو قرآن مجید کو سمجھے گا سمجھنے والے ہیں. صحیح. لیکن قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ ہدی للمتقین ہے. صحیح. وہ لوگ جن کے اندر خدا سے ڈرنے کا احساس پایا جاتا ہے، وہ ان کے لیے ہدایت
دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، اور ان کی صفات بتائیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ متقین ہوتے ہیں۔ تو ہدایت کا یہ راستہ ہے، اور جو اللہ نے کہا کہ میں نے 2 راستے واضح کر دیے ہیں، اما شاکرم و اما کفورا۔ تو یہ انسان کے لیے ایک وہ حیثیت اس کی ہے، قرآن مجید کی حیثیت ہمارے درمیان بدقسمتی سے نہیں پیدا ہو سکی۔ ہم نے اس کو ایک عصبیت کی عنوان سمجھا، جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا ہمارا دعویٰ ہے وہ بھی عصبیت کی بنیاد پر ہے، نہ کہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ آپ کے لیے ہمارے لیے اسوہ کامل بنائے گئے ہیں اور ہمیں ان کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ پیغمبر سے جو میری ریلیشن شپ ہے وہ اصلاً اتباع کی ہے، اس کے نتیجے میں محبت پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ اس کا نتیجہ ہے، ترتیب ہم نے الٹ دی اور اسی تک رکھا اس کو۔ تو پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، وہ کامل ایک اسوہ آپ کے سامنے کہ یہ ہے وہ مطلوب انسان اللہ کا، آپ کو اس سے قریب تر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہمارے داخلی مسائل ہیں کہ ہماری قرآن مجید کے ساتھ نسبت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو، وہ نہیں ہے جس کے لیے مذہب آتا ہے، اور قرآن نے بتایا کہ وہ تزکیے کے لیے آتا ہے۔ پیغمبر بھی اس لیے تشریف لائے ہیں کہ وہ یزکیہم، وہ ان کی تزکیہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے نہ قرآن سے تزکیے کا سیکھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تزکیے کا سیکھا، ایک عصبیت بنا دی ہے۔ تو ہمارا رد عمل بھی عصبیت پر مبنی ہوتا ہے، جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا۔ دوسری چیز میں آپ سے عرض کروں کہ مغرب کا جو آپ نے نظام اقدار کہا نا، ہم اس نظام اقدار سے اتفاق کرتے ہیں۔ مجھے جو یہ سپیچ کی آزادی ہے میں اس کے حق میں ہوں، میں مذہبی آزادی کے حق میں ہوں، میں بنیادی انسانی حقوق کے حق میں ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود لوگوں کو جس قانونی آزمائش پر کھڑا کیا ہے اس میں یہ حق دیا ہے کہ وہ چاہیں تو خدا کا انکار کر دیں، چاہیں تو پیغمبروں کا انکار کر دیں، وہ جو معاملہ کرے گا آخرت میں کرے گا ان کے ساتھ، اور ہر فرد کے ساتھ اس کے نسبت سے کرے گا۔ لیکن دنیا میں اس نے کہا کہ یہ آزادی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بندہ بنے، چاہے تو انکار کر دے، لکم دینکم ولی دین، ان سے کہا کہ آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے تو انجام تو وہ فیصلہ کرے گا، لیکن دنیا میں اس نے کوئی جبر آپ پر نہیں رکھا۔ تو اس لیے یہ ساری اقدار ہم اس کو آن کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر قدر ریلیٹو ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ مطلق کوئی قدر ہوتی ہے، اس کی ایک اضافی معنویت ہوتی ہے، ہر جگہ ایک نہیں ہوتی، ریلیٹو ٹرمز ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری۔ بنیادی انسانی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ میں آزادی رائے رکھتا ہوں، لیکن میں یہ حق نہیں رکھتا کہ میں آپ کو گالی دوں۔ یہ قدر جو ہے یہ خود اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، یہ چیز کہ وہ آپ کے بنیادی حقوق سے متصادم جیسے فرینچ ریولیوشن کے اندر وہی والی بات ہوئی کہ وہ جو چھتری گھما رہا تھا، تو ہم مغرب سے ہم تو مغرب سے جو مکالمہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان اقدار سے اتفاق ہے، لیکن ان اقدار کا یہ مفہوم کہاں سے نکل آیا کہ آپ کو یہ حق دے دیا جائے کہ آپ مجھے گالی دیں، میری برگزیدہ اور ان ہستیوں کو گالی دیں جو میرے اپنی جان سے عزیز ہیں، جن کے پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میں جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تو میرا ایمان تو مکمل نہیں ہوتا۔ تو ایسی ہستیوں کو کیسے آپ کو اجازت دیں کہ آپ یہ حرکت کریں؟ تو یہ مکالمہ ایک ضرورت ہے بہت اس معاملے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں OIC سطح کے، ان کو دنیا کو انگیج کرنا چاہیے مکالمے میں، اور جیسے میں نے پوپ کی مثال دی، وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی انگیج کرنا چاہیے اور ایک عالمی کنسنسس پیدا ہو جانا چاہیے۔ اور دوسری چیز میں یہ بھی عرض کروں گا، جو شروع میں آپ نے کہا نا کہ ان کو چونکہ مفادات عزیز ہیں، جیسے آپ نے کہا، وہ تو ایک پرسوٹ آف ہیپینس، خوشی چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جناب زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ تو ان کو یہ بھی سمجھانا ضروری ہے کہ تمہارا فائدہ بھی اس میں ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرو، اور اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان کے پروڈکٹ کا ہم ان سے انکار بھی کر سکتے ہیں کہ ہم خریدیں گے نہیں آپ کی چیزیں۔ مسلمان دنیا میں 1 ارب سے بڑی مارکیٹ ہے، تو اگر ہم صرف حج کے موقع پر ان کے بنے ہوئے احرام ہی نہ پہنے اگر فرض کریں تو بھی ان کو اتنا نقصان ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انڈسٹری بھی اربوں ڈالرز کی انڈسٹری ہے، جو پوری دنیا سے ویسٹ سے مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں، ان کی جو عمرے کی فراہمی ہے، وہ باقی چیزوں عمرے کی چیزوں کی فراہمی ہے، حج کی چیزوں کی فراہمی ہے، احرام وغیرہ کی، وہ سارا آپ کو پتہ ہے پوری انڈسٹری ہے، مسلم فیشن کی پوری انڈسٹری ہے دنیا میں، ابا اور یہ ساری۔ تو اگر ہم صرف یہی کر دیں کہ ہم ابا بھی اپنے بنائے ہوئے پہنیں گے تو ان کو بہت نقصان ہوگا۔ تو ان کو ان کی زبان میں سمجھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ یہ خورشید صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ مغرب کی زبان میں مکالمہ کرنا، مغرب اصل میں یہ بات سمجھتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ کیا ہے، فریڈم آف ریلیجن کیا ہے، اور ہیڈ سپیچ جو سمجھتا ہے اسے یہ کہیں نا کہ ہماری دل آزاری ہوتی ہے، شاید وہ یہ نہ سمجھے، لیکن اسے یہ کہیں کہ ہیڈ سپیچ میں یہ آتا ہے، تو ہیڈ سپیچ پر ان کی قدر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ سمجھیں کہ ہاں اس کے اوپر جو ہے وہ بات
ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کے ساتھ جب مغرب سے مکالمہ کریں تو ان کی اصطلاحات ان کے ساتھ ذرا ہم کریں, کیونکہ ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں. ہم کوئی پوزیشن بنا کر جنگ کا میدان نہیں بنانا چاہتے, مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ جی اس وقت موجود ہیں, وہ ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں, تو ہم تھوڑی سی بات چیت ہم کر لیتے ہیں. ڈاکٹر شہباز صاحب, اسی پر میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو خورشید صاحب نے بڑا اہم نقطہ کیا کہ مغرب سے آپ نے بات کرنی ہے تو مغرب کی اصطلاحات اور ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. دیکھیں, ایک تو یہ ہے نا کہ میں بس میں ایک گروپ بنا کے کھڑا ہو جاؤں, نعرے لگاؤں, شور شرابہ کروں. میں مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں یا مسئلے کو الجھانا چاہتا ہوں؟ حل کرنا ہے تو پھر حل کرنے کے طریقے اعتبار اور ہوتے ہیں, الجھانا ہے تو اس کے طریقے اعتبار اور ہوتے ہیں. تو ہم تو حل کرنے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیسے حل کریں پھر؟ دیکھیے, جیسے آپ نے خود ابھی بات کی کہ ہمیں مغرب کی جو اقدار ہیں ان کی تفہیم ہمارے لیے ضروری ہے. صحیح. پہلے ہمارا انڈرسٹینڈنگ لیول جو ہے وہ ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہم یہ مان لیتے ہیں کہ مغرب نے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی اقدار جو ہے وہ طے کر لیں. ٹھیک, قطع نظر اس بات کے کہ ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ مغرب سے الگ ہے. ٹھیک, ہم 14 صدیاں پہلے کی بات کرتے ہیں, ہم جو ہے اس وقت کے دور کی بات کرتے ہیں جب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اقدار کا تعین کر رہے تھے. ٹھیک ہے, ہم ان کی ہی طے کی ہوئی اقدار کو مان لیتے ہیں. دیکھیے, آئے دن پاکستان یعنی مسلم دنیا ہو یا غیر مسلم دنیا ہو, وہاں مختلف قسم کے جو ہے وہ ڈیز منائے جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, کبھی آپ فادر ڈے کے نام سے بنا لیتے ہیں, کبھی آپ مادر ڈے کے نام سے منا لیتے ہیں. ساری چیزیں ڈفرینٹ ہمیں نظر آتی ہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ہماری مقدسات ہیں اس میں آپ بائبل کو بھی شامل کریں, اس میں آپ دیگر جو ہیں صحائف ان کو بھی بھلے شامل کر لیں. ٹھیک, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کا جو ہے وہ ایک اجتماع بنا, کیا ایک دن نہیں منایا جا سکتا؟ ویسے اسلاموفوبیا ڈے تو اب منا رہے ہیں, مطلب کہ 15 مارچ کو یہ ہو گیا اقوام متحدہ نے, تو پوری دنیا. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پیوٹن نے, جو رشیا کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے کتنا زبردست جسچر دیا. وہ ایک مسجد میں گئے, قرآن اٹھایا, اس کو بوسہ دیا اور پوری دنیا کو ایک میسیج دیا, اپنے لوگوں کو ایک میسیج دیا کہ آپ کسی کی مذہب کی مقدسات کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر کے اس سوسائٹی کو, ان معاشروں کو پرامن معاشرہ نہیں بنا سکتے. ایسی اور بھی تو باشعور لوگ جتنے بھی ہیں وہ سب نے اس چیز کی مذمت کی ہے. ایسی اور بھی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر آپ اس کو اس اینگل سے سمجھنا چاہیں نا, جس کی طرف سے ابتدا میں جو ہے وہ اشارہ کیا گیا تھا کہ صرف تہذیبی مسئلہ نہیں ہے, یہاں سیاسی مسئلہ بھی ہے. پھر آپ کو یہاں معاشیات کے اعتبار سے گفتگو کرنی پڑے گی کہ بنیادی طور پہ جو ممالک یا جتنے بھی ویسٹرن ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کن کن بنیادوں پر ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم ان سے کیا ہے معاشی اعتبار سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. دوسرا کیا ہے, دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو مارکیٹ ہے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں آتی ہیں, جتنی بھی چیزیں آپ یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک, ایون دین کہ آپ جو ہے زندگی بچانے کے لیے جو ادویات یوز کرتے ہیں وہ بھی کہاں سے آتی ہیں. معاشی اعتبار سے بھی جو ہے ان کو کیا کیا جا سکتا ہے, زچ کیا جا سکتا ہے تاکہ انہیں اس طرف لایا جائے. ٹھیک, لیکن ایک بات اپنی جگہ جو ہے پھر بھی بجا ہے, وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں خود کو ایڈوانس کرنے کی ضرورت ہے. اس ایڈوانسمنٹ کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے جو ہے وہ بالکل بے لگام ہو جائیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی جو سٹڈیز ہیں, جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں, جو نالج آپ حاصل کر رہے ہیں, تو آپ کو اس کی بھی گہرائی جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ہی کلیئر نہیں ہیں, تو غیر واضح ذہن کیسے وضاحت کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان علماء کونسل کے سربراہ, وزیر اعظم کے مشیر جناب حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب. السلام علیکم اشرفی صاحب. السلام علیکم اشرفی صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اشرفی صاحب کی, اچھا ہاں چلیں اشرف صاحب جب تک آتے ہیں. تو علوی صاحب میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس وقت ہم یہ سارا احتجاج کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں لوگ سراپا احتجاج ہیں, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شر انگیز آدمی شر انگیزی کرتا ہے, فتنہ فساد پھیلاتا ہے, اور ہم فوری طور پر پوری دنیا کو وہ ایک اشتعال کی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابرین, ہمارے علماء اس طرح کے موقع پر وہ سامنے آئیں اور یہ کہیں کہ ایک بندے کا, ایک کسی بیوقوف آدمی کا فعل, ایک کسی پاگل اور نادان آدمی کا فعل ہمارے لیے ایک سنجیدہ اس کی باعث کیسے بن سکتا ہے؟ مطلب تھوڑا سا ہم لوگوں کو گائیڈ کریں کہ پاگلوں کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں. ایک پاگل کا مطلب, پاگل تو ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے نا, ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں, اور قرآن بھی ہمیں کہتا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون, یہ جو ایسے اعتراض برتے ہیں ان کو فارغ کر دینا چاہیے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, یہ جو جاہل ہیں ان کو فارغ کرتے ہیں آپ. تو ہم کیوں اتنے سیریس ہو جاتے ہیں اس طرح کے پاگلوں کے پیچھے؟ دل آزاری تو ہوتی ہے ہماری, یہ تو ماننے والی بات ہے, لیکن اس کو اتنا سیریس کیوں لے لیتے ہیں؟ دیکھیں یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ بجا ہیں, لیکن اب صورتحال پہلے سے ذرا مختلف ہو گئی ہے. صحیح.
اب جب ہم 21ویں صدی میں داخل ہوئے ہیں اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آئے روز جو ایک کانسیپٹ تھا گلوبل ویلیج کا وہ مزید واضح ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جس نے یہ بے وقوفی کی ہے اس نے کس فورم کے اوپر یہ بے وقوفی کی ہے۔ صحیح، بالکل۔ اب اگر ایک آدمی کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی تشہیر کر رہا ہے، اور پھر دانستہ یا نادانستہ طور پر مسلمانوں نے یا جنہوں نے بھی اس کو مزید ہوا دی ہے، تو اب یہ معاملہ ایسا نہیں رہا کہ اس معاملے کے اوپر خاموش رہا جائے، صحیح، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے اگر اس پر خاموشی اختیار کر لی جائے تو یہ ایک طرح کا میسج جائے گا کہ اب مسلمانوں کے اندر بھی وہ دم خم نہیں رہا، کیونکہ جیسے یہ دنیا اب گلوبل ویلیج بنی، 1 منٹ کے اندر خبر جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب اس پیمانے پر خبریں ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو کیوں نہ ایسے حرکت کرنے والوں کے لیے قانون سازی ہو اور ان کا راستہ روکا جائے کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں۔ اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو ایک یورپین شہری تھا، اس نے درخواست دی کہ میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے تورات کو جلانا چاہتا ہوں، تو مطلب کوئی مسلمان تو ایسا سوچ ہی نہیں سکتا، یہ تو لفظ سوچنا ہمارے لیے ہمارے وہم و گمان کے اندر نہیں ہے، محال ہے۔ اچھا، یہ اشرفی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اشرف صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، تھوڑی دیر پہلے میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی، تو مجھے بتائیے گا کہ اس طرح کے معاملات کو، کیونکہ آپ ایک بڑے فورم پر ہیں، تو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، اس میں 2 چیزیں ہیں سبوق سید صاحب کرنے کی۔ جی جی، ایک چیز حکومتوں کی ہے اور ایک چیز مسلم عوام کی ہے۔ جی جی، حکومتوں کی تو جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ عالمی سطح پہ اس پر قانون سازی کے لیے کوشش کریں، اس پر ایک جو ہے احتجاج اور ایک ایسا جو ہے ماحول بنائیں کہ یہ واقعات جو ہے یہ رکے۔ جیسے ابھی آ رہا ہے کہ سویڈن بھی قانون سازی کرنے جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی حرکت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسری جو ذمہ داری عوام الناس کی ہے یا ہماری ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے کردار و عمل سے بھی اس الزام کو یا اس چیز کو جو ہے وہ غلط ثابت کریں جس کی وجہ سے یہ معاملات بہت خوبصورت بہانہ بنایا جاتا ہے، جو بہانہ ہے۔ صحیح، مثلاً ہمیں اپنے کردار و عمل سے یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو ہمارا کردار و عمل اور سیرت بھی ان کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق ہے۔ ہمیں اپنے اندر رواداری پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اعمال میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے اعمال کو بھی بنانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے کردار کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت گزارش یہ ہے کہ جو یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام بہت تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجیبہ کو پڑھتے ہیں، وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے جیسے جو بیچارے کمزور مسلمان ہیں، ان کے اعمال کو لے کر وہ لوگ جو اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں، وہ اس طرح کے واقعات کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہمیں رد عمل میں 2 چیزوں کو دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے تورات، انجیل، زبور آسمانی کتب ہوں یا تمام انبیاء ہوں، حتیٰ کہ ہمیں تو یہ حکم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کسی کے جھوٹے خدا کو بھی ہمیں گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے رویے، اپنے کردار، اس سے بھی دنیا کو آگاہ کرنا ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے، اور اللہ ہمارا رب العالمین ہے۔ اور جو حکومتی سطح پہ جس طرح کے آپ نے دیکھا کہ اسلامی تعاون تنظیم کا اس مرتبہ جو رد عمل آیا وہ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اسلامی دنیا کے اندر جو رد عمل آ رہا ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے، اور اس سے پہلے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے۔ اس میں دیکھیں ہمارے ساتھ چین شامل تھا، روس تھا، کینیڈا تھا، جو اسلامو فوبیا کے حوالے سے قرارداد آئی تھی، اور 15 مارچ مقرر ہوا اسلامو فوبیا کے خلاف ایک جو ہے۔ تو ہمیں اپنی ہر محاذ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ملک کے اندر، میں پاکستان کی بات پہلے کہنا چاہتا ہوں
کہ میں مشکور ہوں ہمارے ملک کی مسیحی برادری نے، ہمارے ملک کے ہندو، سکھ جو دیگر اقلیتیں ہیں، انہوں نے جس طرح ان واقعات کی، اس واقعے کی بھرپور مذمت کی ہے، پوپ فرانسس نے اس کی مذمت کی ہے، تو ہمیں اپنے ملک کے اندر بھی تمام جو ہمارے مذاہب کے ماننے والے ہیں، مسالک کے ماننے والے ہیں، ان کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے کہ اس شخص کی توہین کی جائے، اس شخصیت کی توہین کی جائے جو رحمت للعالمین ہے، اس کتاب کو جلایا جائے جس میں امن اور رواداری اور محبت، جو انسانیت کے لیے کتاب ہے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اور ان 1.70 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کی جائے۔ اظہار رائے یہ تو نہیں ہے، آپ دیکھیں پوپ فرانسس نے ایک بار کہا تھا کہ جب آپ کسی کی ماں کو گالی دیں گے وہ آپ کے منہ پہ پنچ مارے گا۔ تو ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں، اللہ کی کتاب ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنے رویوں اور کردار سے بھی اس بات کو ثابت کرنا ہے، اور دوسری طرف ہماری حکومتوں کو اور ہمارے ہاں جو طاقتور آوازیں ہیں ان کو بھی دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، اور ایک متفقہ رد عمل OIC کا جو ہے ایسے ملک کے بارے میں آنا چاہیے جیسا کہ ابھی آیا ہے، لیکن یہ طے کرنا چاہیے کہ اگر آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو 1-2 ملک نہیں، پورے 56-57 ملک اس کے حوالے سے ایک موقف پر ہوں گے۔ اور کل وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستانی قوم اور مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی ہے کہ ہم اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر ہم بھی یہ اختیار رکھتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اقدامات اٹھائیں اور ایسے معاملات کے اوپر جو ہے ہم بھی اپنا لائے عمل ہے وہ اپنائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور تیسری جو بات ہے کہ قرآن کریم صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم گھروں میں اس کو الماریوں میں رکھیں، ہم اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو قرآن کریم سے، اس کی تلاوت سے، اس کی مفہوم سے مزین کریں اور دنیا کو بھی بتائیں۔ دیکھیں کافر ایک جو ہے جو اسلام نہیں مانتا وہ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اور ہم مسلمان اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کو جو ہے وہ راضی نہیں ہو، تیار نہیں ہے۔ ہمیں اس طرف بھی اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور دوسری طرف ان معاملات کو روکنے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی بھی بنانی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، سربراہ پاکستان علماء کونسل، وزیر اعظم کے مشیر، اور بہت ہی مختصر وقت میں بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے اظہار کیا۔ خورشید صاحب وقت بہت کم ہے، صرف لاسٹ کمنٹ 1 منٹ کے اندر میں آپ سے چاہوں گا کرنا کیا چاہیے 3 سطحوں معاشرے کی سطح پر؟ جی 3 سطحوں پہ کام کرنا چاہیے۔ ڈپلومیٹک سطح پہ نمبر 1، نمبر 2 ڈائلاگ کی سطح پہ لوگوں کو انگیج کریں، نمبر 3 سوسائٹی کو قرآن کا فہم عام کریں اور اس کی بنیاد پر جمع کریں۔ بہت خوبصورت، بہت بہت شکریہ خورشید ندیم صاحب، ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب، مسعود احمد علوی صاحب۔ ناظرین آپ نے علماء اکرام کی گفتگو سنی، اور بہت ہی زبردست طریقے سے خورشید صاحب نے جو اس کا کنکلوژن کیا کہ ہمیں سفارتی محاذ پر، ہمیں حکومتی سطح پر، اور ہمیں سماجی حوالے سے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کے لیے اور قرآن کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ لیکن اصل چیز یہی ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا، تو احتجاج تو ہم کرتے ہیں اور یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہماری دل آزاری ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم نے قرآن پر عمل بھی کرنا ہے، اور قرآن پر عمل اس انداز سے کرنا ہے کہ اقبال نے جو کہا تھا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، آپ نے قرآن بن کر دکھانا ہے۔ قرآن بن کر معاشرے میں نکلیں گے تو دنیا کو کبھی ہمت نہیں ہوگی، وہ کبھی اس میں جسارت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ قرآن کی توہین کر سکے۔ نیکسٹ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت بہت شکریہ۔